جی اب ہم سب جانتے ہی ہیں جی کہ آئی ایم ایف کے چنگل میں ہم بری طرح پھنس چکے ہیں، اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں وہ ہمیں پری ریکوزٹ کے طور پہ ساری پوری کرنی پڑ رہی ہیں، جس میں آج ہم نے بجلی کے ریٹ بھی بڑھا لیے، ڈالر کے ریٹ بھی بڑھا لیے، مانیٹری پالیسی کمیٹی کا بھی آج اجلاس ہو رہا ہے جس میں سننے میں یہی آ رہا ہے کہ 2 سے 3% تک اضافہ متوقع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جیسے بھی آپ نے کہا کہ 26% تو ہمارا انفلیشن کا ریٹ چلا گیا، جو کہ 35%، 35% کو بھی کراس کرنے کی توقع ہے۔ تو اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ پھر ان کو جو ان کی تھیوری ہے، تھیوری کے حساب سے تو ان کو یہ ریٹ بڑھانے پڑیں گے 2 سے 3%، اور 17% پہلے ہی ہے، پھر یہ 2% بھی اگر بڑھتا ہے تو 19، اور 19 کے اوپر بینک کا اسپریڈ لگا لیں 3-4%، تو اس کا مطلب ہوگا کہ 22-23% پہ لوگوں کو فائنینسنگ ہوگی، جو کہ ناممکن ہے کہ اس ہائر ریٹ کے اوپر کوئی سرمایہ کاری آ سکے یا پاکستان میں کوئی نیا بزنس شروع ہو سکے، بلکہ جو پرانے بزنسز ہیں وہ بھی جو آلریڈی بینک کے بورورز ہیں ان کو پیسے لوٹانا بڑا مشکل ہوگا، وہ اتنا ہائی سروس تو کر نہیں پائیں گے جو ریٹ اب سامنے آئے گا، یا جو اس وقت ایون 17% کے اوپر بھی سروسنگ ناممکن ہے، اور اس میں بہت سارے اب ڈیفالٹس میں لوگ جا رہے ہیں، فیکٹریاں بند کر رہے ہیں، ملیں بند کر رہے ہیں، کاروبار بند کر رہے ہیں، کیونکہ اتنا ہائی ریٹ تو پے نہیں کر سکتے۔ تو اس سچویشن میں ظاہر ہے کہ بے روزگاری ہو گئی، لوگوں نے پہلے ہی ہم سن رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لے آفس شروع کر دیے ہیں، تو یہ سچویشن بڑی ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے امپورٹ پہ آپ دیکھ لیں کہ امپورٹڈ آئٹمس جو ہیں وہ بھی بے تحاشا مہنگے ہو رہے ہیں، اور یہ جو مارکیٹ ریٹس بھی بڑھنے جا رہے ہیں۔ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ ایک سمجھ لیں کفن میں آخری کیل والی بات ہی ہے، یا آخری زیرہ تنکا جو ہے اونٹ کی کمر پہ، کیونکہ اب ممکن نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے جو بینکوں سے گاڑیاں لیزنگ پہ لی ہوئی ہیں یا گھر لیز پہ لیے ہوئے ہیں، وہ اتنے ہائی مارک اپ جو ہیں وہ کس طرح لوٹائیں گے، کیونکہ ان کو تو ظاہر ہے ہر 6 مہینے کا ریٹ ریوائز ہوتا ہے، تو اب نئے ریٹ کے اوپر وہ جو مارک اپ انہیں سروس کرنا ہوگا تو وہ کیسے کریں گے۔ اسی طریقے سے لوگوں نے اپنے را مٹیریل امپورٹ کیے ہوئے ہیں، اپنے بینکس کی لمٹس بنوائی ہوئی ہیں را مٹیریل کے لیے، ان کی مختلف قسم کی لمٹس ہوتی ہیں، ایل سیز لمٹس ہوتی ہیں۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ پاکستان میں کاروبار کرنا اس ہائی ریٹ کے اوپر ممکن ہوگا۔ پھر فلیٹوں کی قسطیں لوگوں نے دینی ہوں گی، وہ کیسے ہوگا، گاڑیوں کی قسطیں کہاں سے لوگ دیں گے، یہ ٹوٹل کولیپس کی طرف جا رہا ہے۔ آلدو کہ یہ اکانومی کی جو تھیوری ہے اس کے مطابق تو یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ مارکیٹ سے پیسے سک کر لیتے ہیں، جب پیسے سک کرتے ہیں لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے تو مہنگائی کم ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ مہنگائی اس طرح کی ہے نہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو ہے یہ ڈیمانڈ کی وجہ سے مہنگائی نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے اور اس وجہ سے وہ اسپینڈنگ کر رہے ہیں تو ان سے پیسہ سک کر لیا جائے۔ تو یہ وہ والی مہنگائی پاکستان میں نہیں ہے تھیوریٹیکل، کیونکہ ہمارے یہاں تو 30-35% اکانومی جو ہے وہ ود ان دا بکس ہے، جو فارمل اکانومی کہلاتی ہے۔ باقی اکانومی ہماری جو ہے 60-65% کے قریب وہ تو ہے ہی آؤٹ آف دا بکس، تو اس کے اوپر یہ کیسے اثر ہوگا۔ ان ادر ورڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ فارمل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں وہ تو اور سکویز ہو جائیں گے، وہ اور انیبل ہو جائیں گے، انیبلٹی ہو جائے گی ان کی کاروبار کرنے میں، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ اس سسٹم کے اندر ہیں ہی نہیں، وہ آزاد گھوم رہے ہوں گے، آزاد پھر رہے ہوں گے۔ اصل مہنگائی کا باعث جو ہے وہ لوگ بنتے ہیں جو فارمل سیکٹر میں نہیں ہیں۔ ان کو کسی طریقے سے فارمل سیکٹر میں لانے کی بجائے، ٹیکس کے سسٹم میں بیس میں اضافے کی بجائے، جو کہ ہمارا آج بھی 8-9% ہے، تو اس میں اضافہ اگر ہم کریں اور لوگ تو میاں صاحب یہ بھی سیکٹر میں، بتائیے گا نا کہ اگر شرح سود بڑھ جاتی ہے تو اس سے صنعت کاروں کی مشکلات کس قدر بڑھ جائیں گی اور اس کا سدباب کیسے ممکن ہے؟ جی میں نے یہی گزارش کی کہ صنعت کار جو ہیں وہ تو لے آف کر رہے ہیں، فیکٹریاں بند کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنے ہائی ریٹ کے اوپر اپنا را مٹیریل پرچیز کر سکیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو اس میں بینکس کی فائنانسنگ کی ضرورت ہوتی ہے نا، کاٹن والے انہیں بینک کی فائنانسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، را مٹیریل ہمارے کیمیکلز امپورٹ ہوتے ہیں، ایل سی کے اوپر آتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں بینک فائنانسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ورکنگ کیپٹل کے لیے فائنانسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ایکسپورٹس کے لیے فائنانسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹی جو بھی ہے اس کے لیے فائنانسنگ ہے۔ یہ ٹھیک ساری ہے، چیزیں بہت شکریہ میاں زاہد حسین صاحب آج نیوز کو وقت دینے کے لیے۔